मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाज़रीन, यंग डॉक्टर्स के बाद अब यंग फार्मासिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कुछ मुतालबात के लिए मैदान में आए हैं और उनके जो मुतालबात हैं उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में इस हवाले से यहाँ पे एक पुरखजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनसे इनके मुतालबात भी जानते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि इन मुतालबात को मनवाने के लिए इनका लाहा अमल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान जुनैद खान साहब। इनसे इनके मुतालबात और मसाइल के हवाले से बात करते हैं। एक तो जुनैद खान साहब, हमें ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी लोगों की अभी तादाद कितनी है हॉस्पिटल में, रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, और ऐसे क्या मसाइल चल रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो तकरीबन 12,000 के ऊपर है, जो कि काफ़ी बहुत है। जबकि अस्पतालों में अगर हम बात करें, ड्रग इंस्पेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो 100 के बिल्कुल कम ही है। अस्पतालों में तकरीबन 50-60 के करीब जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। ड्रग इंस्पेक्टर की तादाद जो है वो 57 के करीब है, तो ये बहुत कम है। किस तरह एक जिले के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो 7 तहसीलों में और 8 तहसीलों में फिर घूमेगा और हर जो है वो मेडिकल स्टोर में जाके वो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर जो दवाई पड़ी हुई है तो वो क्या ठीक है कि ठीक नहीं है, और फिर उनको वही सहूलियात भी नहीं दी जा रही जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो ज़रूरी है। जितनी तादाद, जितनी क्वांटिटी जो है वो फार्मासिस्ट की रिक्वायर्ड है तो वो अपॉइंट किया जाए अस्पतालों में, ड्रग इंस्पेक्टर की सूरत में और DHQ हॉस्पिटल में। नहीं, अभी हुकूमत के पास वेकेंट पोस्ट नहीं है, क्रिएट नहीं कर रहे या भर्तियां नहीं कर रहे, वजह क्या है? अच्छा जी, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़रूरत है, ठीक है, अस्पतालों में फार्मासिस्ट की, तो वो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक 50 बेड के ऊपर एक फार्मासिस्ट आपको लाजमी अपॉइंट करना चाहिए। और अभी तो ये कम हो के फिर 25 बन गई है कि 25 बेड के ऊपर आपको एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हर अस्पताल में बहुत से फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। तहसील लेवल पे जो है वो जितने भी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी अस्पताल है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल दिल में पेशावर में जितने भी जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो इसको अहम नहीं ले रही है और फार्मासिस्ट को जो है वो अपॉइंट नहीं कर रही है। अद्वियात की परचेजिंग के हवाले से अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में अमूमन DG सतह के ऊपर होते हैं और अभी तो ये THQ अस्पताल को भी ऑथराइज किया गया है, वो भी खुद अद्वियात खरीदते हैं अस्पताल के लिए। फार्मासिस्ट जो है उसकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हुकूमत क्यों अद्वियात की खरीदारी या उसकी जो चेकिंग है या जो भी क्राइटेरिया है वो क्यों नहीं करी, वजह क्या है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि प्रायोरिटीज़ की बात है। हमने देख लिया कि एक साबिक DG जो है वो अद्वियात की खरीदारी में वो फिर उसको लाया जाता है, कटहरे में खड़ा किया जाता है और कहते हैं, आपकी मीडिया पर्सन से हम सुनते आ रहे हैं कि अरबों रुपए की जो है वो करप्शन उसमें हुई है। तो अगर अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और सूबाई हुकूमत फिर भी नहीं जाग रही, फिर भी यही नहीं देख रही कि इस अद्वियात की खरीदारी के लिए और इस अद्वियात की तरसील के लिए जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है जिसने 5 साल ख्वार होकर फिर डिग्री ली है, उसके हाथों अगर हम अद्वियात नहीं खरीद रहे हैं तो फिर ये हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है और जाहिर सी बात है कि वो मरीज को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही है जो कि रिक्वायर्ड है। ये अद्वियात की खरीदारी के हवाले से माजी में भी मिसालें मिलती हैं कि हेपेटाइटिस स्कैंडल यहाँ पे गुजरा है, वहाँ पे ये अद्वियात की जो खरीदारी थी उसमें जो अद्वियात खरीदे गए हैं वो जाली लेबॉर्ट्रियों से पास किए गए। ये एक सिलसिला, इससे पहले जो यहाँ पे डायलिसिस जो इलाज में बड़ा स्कैंडल आया था। एक फार्मासिस्ट के होने के नाते आप ये समझते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है अद्वियात खरीदी जाती है उसका मयार ठीक नहीं होता या वो जाली होती है? देखिए जी, हम इन मीडिया न्यूज़ के चैनल और हम जगह जगह जितने भी खबरें आती है तो हम वो देखते रहते हैं और वही चीज़ें जो है, ये काम जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स का है कि वो जाके वहाँ पर अद्वियात उठाती है और उसके ऊपर ये नहीं देखते कि ये अद्वियात जो है वो जाली है या ये अद्वियात ठीक है ना। वो फिर वहाँ पर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाती है और वहाँ से फिर आती है और कहती है कि ये अद्वियात जो है वो सब स्टैंडर्ड और जाली हुई है। अच्छा, एक ये बात भी है ना कि आपको जो फार्मासिस्ट हैं जो डिग्रियाँ लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, वो फिर दूसरों को देते हैं, उस पर कारोबार करते हैं। एक फार्मासिस्ट धीर में बैठा हुआ है
اور اس کے نام پہ افغان مہاجر یہاں پہ میڈیسن کا کاروبار کرا ہے. تو یہ مس یوز بھی ہے نا. دیکھیے جی یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم کمیونٹی کی طرف سے اور آرگنائزیشن کی طرف سے ہم اس چیز کی بالکل جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے جو اس چیز کو بیچ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کی پھر اور بات آ گئی کہ خیبر پختونخوا میں جو ڈرگ انسپیکٹر اپوائنٹ کر وہ کس طرح انشور کرے, وہ کیوں نہیں کر رہے اس کو انشور, وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ڈرگ فارماسسٹ کی جو ہے وہ لائسنس ہے اس کو انشور کیا جائے. تو ہم اس چیز کی بالکل جو چیزیں جو ہے وہ پرسنس میں ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ سے پہلے MMA دور میں یہاں پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی ہسپتالوں میں تعیناتی کی باقاعدہ منظوری دی گئی, وہ ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اوپر سے آپ ابھی آ گئے, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ وفاق مانگ رہے, تو اس مالی مشکلات میں آپ کے اتنے بڑے مطالبات کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیے جی ہمارے بڑے مطالبات نہیں ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں, جہاں پہ حکومت اس پہ ایک 25 ڈرگ انسپیکٹر بھرتی کرتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کم از کم 100 ہونے چاہیے, تو یہ تعداد معمولی تو نہیں. 25 کی تعداد انتہائی کم ہے. ہم کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریسکیو 112 میں جو ہے وہ بھرتی آ رہی ہے, پولیس میں بھرتی آ رہی ہے, ایگریکلچر میں بھرتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر پیسے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ تو حکومت دیکھو آؤٹ سورسنگ کر رہی ہے ہسپتالوں کی, اسکولوں کی, MTI ہے. حکومت کہتی ہے نجی شعبے کو کہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق بھرتیاں کریں, ڈاکٹرز بھرتی کریں, پیرامیڈک, نرسز, جو بھی آپ کو ضرورت ہے. تو حکومت تو اس سے بری ذمہ ہو گئی. دیکھیے جی پولیس سے جو ہے وہ حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی. نہیں, فورس تو ریسکیو 112 سے حکومت بری وہ فورس ہے, اس کی آؤٹ سورسنگ وغیرہ ہو ہی نہیں سکتی. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بات ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یا آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے آ رہی ہے تو وہ تو میں نہیں, وہ تو ہر کوئی بندہ جو ہے اس کی مخالفت کر. ایک عام جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے ایک غریب بندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے ذمے ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, وہ آپ نے ہمیں دینی ہے اور آپ مجھے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی رو رہا ہے اور ہم بھی رو رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ پینشن کے حوالے سے, آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے, وہ تو بات کی چیزیں نا, جہاں پر ضرورت نہیں. ہم نے ریکروٹمنٹ کے بعد کہ میں نے فار ایگزامپل میں ایک مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو ہے وہ اس کو وہ لگی ہے, بھوک لگی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ میں آپ کو جو ہے یہ کھانا نہیں دے سکتا, پھر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. تو وہ تو کہتا ہے کہ یار مجھے تو دے دو نا, کچھ تو دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر جائے, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یہ میرا پیٹ خراب کر رہا ہے کہ نہیں. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز ہو گئے, ینگ فارماسسٹ ہو گئے, جو بھی تنظیمیں ہیں یہ بہت اگریسو ہیں. کل ان سے یہ سوال میں نے بھی پوچھا, جو بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ دھمکی کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب پورا نہیں ہوتا, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, ہم یہ کریں گے. یہ کہیں مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے یہ مسئلے سے حل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جی تقریباً 6-7 سالوں سے تو میں گھوم رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان آفیسز کا ان کی چکر کاٹ رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی 2 مہینے کی اگر میں آپ کو بات کروں, 3 دفعہ ہم نے لیٹر ڈراپس کی ہے میٹنگ کے لیے, ہیلتھ منسٹر کے ساتھ, سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہا, وہ مجھے کہہ رہے کہ بس میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری کاموں کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو احتجاج کی یہ جو کال ہے اور احتجاج کی یہ چیزیں تھی تو PTI گورنمنٹ سے ہم نے سیکھی ہے. ایک تاثر یہ چلا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر آتے ہیں, ینگ فارماسسٹ آتے ہیں, کہ اس کے پیچھے شاید کوئی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہو, یہ بھی ایک الزام آ سکتا ہے. نہیں دیکھیے جی, کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہے. تقریباً 8-10 سالوں سے اس خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہم لگے ہوئے ہیں, فارماسسٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی انجینئرنگ ہوتی تو ہم کہیں اور جو ہے وہ مدعا اور کوئی اور جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے. ہم جو چیز کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل لیگلی کہہ رہے ہیں. ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ضرورت ہے خیبر پختونخوا کے اپنے مطالبات ذرا دہرائیے. ہمارے جو مطالبات ہیں تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارماسسٹ کی جو ہے وہ تعیناتی کی جائے سرکاری ہسپتالوں میں. ٹھیک ہے, فارمیسی سروس پالیسی جو انہوں نے امپروو کی ہوئی ہے, اس میں جتنے بھی جو ہے وہ فارماسسٹ کی ویکینسی ہے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انیشیلی جو ہے وہ آپ کچھ فارماسسٹ تعینات کرے. فار ایگزامپل DHQ ہسپتال, DHQ آفیسز میں جو ہے وہ فارماسسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ DHO آفیسز جو ہے وہ BHU کے لیے اور RHC کے لیے جو ہے وہ ادویات لے رہی ہے. تو وہاں پر اگر فارماسسٹ نہیں ہے تو کس طرح یہ انشور کرے گا کہ کون سی دوا میں نے لینی ہے اور کتنے پیسوں میں لینی ہے اور کتنے میں ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈرگ
انسپیکٹر کو سہولیات دی جائے, ڈرگ انسپیکٹر کی جو کوانٹٹی ہے یا اس کا نمبر ہے تو وہ انکریز کیا جائے. جی یہ تھے فارماسسٹ ایسوسیشن کے پاکستان کے صدر جنید خان. جس طرح آپ نے سنا, یقیناً ان کے مطالبات جو بھی ہیں وہ ایک عام آدمی کی صحت بھی اس سے وابستہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم فارماسسٹ جو پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ لوگوں کو معیاری ادویات ملے. بہرحال یہ ان کے مطالبات ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ مطالبات ہمارے پورے نہیں کیے گئے تو ینگ ڈاکٹرز کی طرح یہ بھی آئندہ والے چند دنوں میں سڑکوں پہ ہوں گے.